الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ صدر محترم، حضرات علماء اکرام، بزرگان دین، باعزت اور قابل قدر سامعین، آپ کے اس پروگرام میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ حاضری کی توفیق نصیب ہوئی ہے۔ آج یہ پروگرام اپنے سابقہ معمولات کے ساتھ اور روایات کے ساتھ یہاں ہو رہا ہے۔ ابھی آپ حضرت مولانا محمد انوار الحق صاحب کی انتہائی قیمتی باتیں اور مؤثر بیان سن رہے تھے، اور کل بھی آپ انتہائی قیمتی اور اچھی باتیں سن چکے ہیں۔ انشاءاللہ کل پھر یہ جلسہ ہوگا اور اس میں آپ حضرات شریک ہوں گے زیادہ سے زیادہ تعداد میں، اور بہت اعلیٰ درجے کی بیانات آپ کے سامنے آئیں۔ میں تو عمر کے اب ایسے مرحلے میں پہنچ رہا ہوں کہ جہاں بیان سے معافی دے دی جائے تو اچھا ہے، لیکن مولانا مفتی سعید الرحمن صاحب اللہ ان کو خوش رکھے، انہوں نے زبردستی مجھے لکھنؤ سے اٹھوا لیا، یوں کہنا چاہیے، اور حاضر ہوا۔ اس جلسے میں آنے کے بعد یہ خیال ہوا کہ جلسے کا جو موضوع ہے اسی موضوع سے متعلق بات کی جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ ملک ہندوستان کسی ایک ذات، کسی ایک خاندان، کسی ایک برادری کے لیے نہیں ہے۔ اس ملک میں دستور کے اعتبار سے جو لوگ بستے ہیں وہ تمام کے تمام ہندوستانی ہیں، ان سب کے لیے یکساں قانون اور یکساں طور طریقہ چاہیے۔ اگر کوئی آدمی ملک کے قانون کی دھجیاں اکھاڑے، ملک کے قانون کو برباد کرے، تو یہ ملک کا سب سے بڑا غدار ہو۔ عام طور پر اگر مسلمان یہ سمجھے کہ ہمارا یہ ملک ہے، مسلمان قوم، مسلمان برادری، مسلمان مذہب یہاں رہے گا، کوئی دوسرا نہیں رہ سکتا، یہ 16 آنے مسلمانوں کی غلطی۔ اسی طرح اگر کوئی دوسری قوم، دوسرا دین دھرم
یہ سمجھے کہ یہ ہمارا ملک ہے اور کسی کا نہیں ہے، یہ اس کی غلطی ہے۔ اور یہ غلطی ایسی ہے کہ اگر اس پر قدغن نہ لگایا گیا، اس کو نہ روکا گیا، تو یاد رکھیے ہماری نسلیں روئیں گی اور ان کو کوئی چپ کرانے والا نہیں ملے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ حضرت مولانا ارشد مدنی جو جانشین شیخ الاسلام ہیں، رابطہ عالم اسلام کے وہ اہم رکن ہیں اور دارالعلوم دیوبند میں حدیث پڑھاتے ہیں، انہوں نے ایک قافلہ بنا کر جمعیت کی طرف سے پورے ملک میں یہ اعلان کرنا شروع کیا کہ یہ ملک سب کا ہے، سب لوگ یہاں رہیں، ملک کا قانون یہی چاہتا ہے۔ لیکن اب اس کو کیا کیجئے کہ اگر خیر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ شر بھی ہوتا ہے۔ ہم لوگ چین سے بیٹھیں یہ گوارا نہیں۔ آج جو ملک کی حالت ہے، سچ بتائیے آپ، کیا دھولیا میں بے خطا لوگ نہیں پکڑے گئے ہیں؟ کیا مالیگاؤں میں لوگوں کو نہیں ستایا گیا ہے؟ کیا اور مقامات پر بے گناہوں کو جیلوں میں ڈال کر نہیں سڑایا گیا ہے؟ مفتی عبدالقیوم صاحب سے پوچھو جا کر کے گجرات میں، احمد آباد میں، وہ بتائیں گے کہ 11 سال تک ہمارا پتا پانی کر دیا اور حالت خراب کر دی۔ آج ہم اپنے گھر سے نکلے ہیں اور خیریت کے ساتھ واپس ہوں گے، کوئی ضمانت نہیں۔ ہو سکتا ہے راستے میں ہمیں قتل کر دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ یہ تو بدیش سے آیا ہوا ہے اور یہ دہشت گرد ہے، تصادم میں یہ مارا گیا ہے، اور 2-4 نقلی تمنچے ڈال دیے جائیں سامنے۔ یہ آج ملک کا مزاج بنا ہوا۔ جیل جہاں مجرم کو، ملزم کو رکھا جاتا ہے، لیکن اس کو قطعی طور پر اس وقت تک مجرم نہیں کہہ سکتے ہیں جب تک اس کا فیصلہ عدالت سے نہ ہو جائے۔ ہمارے ملک نے کیا کیا کہ صاحب عدالت تو بہت آگے کی چیز ہے، عدالت کو کون مانتا ہے؟ عدالت کا جو فیصلہ ہو، عدالت سے پہلے ہی ان کا کام تمام کر دینا چاہیے۔ چلے جاؤ بھوپال جا کر کے دیکھو، وہاں جو قیدی ہیں ان کو نکالا گیا۔ وہ قیدی ایسے نہیں ہے کہ ان کو سزا ہوئی ہو، ابھی کوئی سزا نہیں ہوئی ہے، اور ان کو باقاعدہ پولیس کے کپڑے پہنائے گئے کہ انہوں نے دھوکہ دیا۔ لوگوں نے کہا یہ جیل سے کیسے باہر نکلا؟ میں نے کئی جگہ یہ بات کہی ہے اور تم سے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے کے سارے لوگ وہ ہیں جن کے پاس لکڑی کی چابیاں تھیں، لکڑی کی چابیاں تھیں، جس سے انہوں نے جیل کے تالے کھول لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کم سنی ہے تو ضدیں بھی ہیں نرالی ان کی، کم سنی ہے تو ضدیں بھی ہیں نرالی ان کی، اس پہ مچلے ہیں کہ ہم درد جگر دیکھیں گے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا بک رہے ہو؟ کہیں لکڑی کی چابی سے جیل کا تالا کھل سکتا ہے؟ ارے لکڑی کی کا پیچکس اگر ہوگا اور اس سے پیچ کھولا جائے گا تو نہیں کھلے گا، چاہے جو لکڑی ہو۔ میرے بھائی، یہ ملک کے حالات، اور اس سے آگے بڑھو۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے ملک میں جو آزادی کے سورما تھے، جو آزادی کے سورما تھے، جن لوگوں نے آزادی کی لڑائی لڑی ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ سب ایک ساتھ بند کر دیے جائیں۔ ایک جیل میں شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی ہے اور ان کے رفقا، اور انہی کے ساتھ ساتھ گاندھی جی بھی ہیں، موتی لال نہرو بھی ہیں۔ ہندوستان آزاد کرانے کے لیے یہ لڑائی لڑ رہے ہیں، انگریزوں کو باہر نکالنے کے لیے یہ آگے بڑھ رہے ہیں، لہذا ان لوگوں کو جیل میں ڈال دو، نینی جیل میں یا کسی اور جیل میں۔ رمضان کا مہینہ آیا اور رمضان میں یہ سارے بزرگ روزے سے ہیں، اور ان کے ساتھی ہندو روزے سے نہیں ہے، اس لیے کہ ہندوؤں کے یہاں روزہ ہے ہی نہیں، ان کے اوپر روزہ فرض نہیں۔ لہذا ہندوؤں کے پاس کھانا پہنچا، کہا ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ کیوں؟
ہم فاقہ کریں گے ہمارے بھائی روزے سے. جتنے دنوں یہ روزہ رکھیں گے اتنے دنوں ہم فاقہ کریں گے. ایک یہ بھی وقت تھا. اور آج یہ کہ مسلمان ہونا گویا ہر جرم کا مجرم ہونا ہے. بیٹھے بٹھائے پھر ایک غلغلہ بلند ہوا کہ صاحب 3 طلاقیں، یہ تو ایک بیہودہ کام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ ایک کو طلاق کو بیہودہ کہہ دے، 2 طلاق کو بیہودہ کہہ دے، یہ آپ کی مرضی. لیکن مہربانی فرما کے پالا نہ بدلیے. آپ اپنے پالے میں رہیے، ہمارے پالے میں نہ آئیے. مسلمان اگر کہے گا کہ رامائن میں غلط لکھا ہے، وید میں غلط لکھا ہے، گرو نانک کے اشلوک غلط ہے، تو مسلمان مجرم کہلائے گا. اسی طریقے پر تم کو کس نے حق دیا ہے؟ سن لو، ہندوستان کا جب قانون بن رہا تھا تو کچھ بوریا نشین فقیر لوگ موجود تھے. انہوں نے جا کر کے کہا یہ دیش ہم نے آزاد کرایا ہے. کہا ملک تقسیم ہو گیا. بے شک مسلمان کبھی جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ تقسیم کے حامی نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ صاحب یہ ملک ہندو استھان ہے، ہندوؤں کا ملک رہے گا. لیکن مفتی کفایت اللہ پڑھے ہیں، شیخ الہند کے اور شاگرد پڑھے ہیں، شیخ الاسلام پڑھے ہیں. انہوں نے کہا ہم تو منوا کے رہیں گے کہ یہ ملک آزاد ہوا ہے اور جتنے یہاں لوگ رہتے ہیں سب اپنے اپنے دین دھرم کے مطابق عمل کریں اور زندگی گزاریں. اس میں کسی کو دخل دینے کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں. یہ قانون ہے مسلمانوں کا. لیکن آپ کیا کریں؟ ہم تو یکساں سول کوڈ بنائیں گے. سبحان اللہ. سب ایک چیز ایک ساتھ ملا دو گے. دال کے ساتھ کیا کیا ملاؤ گے؟ اگر آپ ذرا سے 2 چمچے شکر ڈال دیجئے تو ہنگامہ ہو جائے گا. میں میاں دال میں شکر ڈال لو؟ کیا شکر بری چیز ہے؟ جی بالکل بری چیز نہیں، بہت اچھی چیز ہے، لیکن دال میں نہ ڈالنا. دال نمک کو چاہتی ہے. دال کھانے والے نمکین دال کھاتے ہیں. تو آپ کو اس میں کسی کے گھر میں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طریقے سے قرآن کے معاملے میں سارے مسلمان ڈرے ہوئے ہیں. کیوں؟ کہیں نماز روک دی گئی کہ صاحب نماز لاؤڈ اسپیکر سے اذان نہیں دی جائے گی. یہ میں اشارے، مجھے بیان بعد میں کرنا ہے، یہ اشارے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ نماز اذان نہیں ہوگی لاؤڈ اسپیکر پر. اور ایک مدرسے میں کیا کہا گیا؟ کہا کہ دیکھو بھائی یہ سرکاری مدرسہ ہے اور یہاں تنخواہ گورنمنٹ دیتی ہے. گورنمنٹ کی تنخواہ پر جمعے کے دن تمہیں کام کرنا ہوگا. ان پگلوں سے پوچھو کیا 8 دن کام لوگے؟ اتوار کی بھی چھٹی ہماری داڑھی کی وجہ سے تم نے بند کر دی. ارے جب اتوار کے دن ہم کام کر رہے ہیں تو جمعے کے دن چھٹی سے ہم کو کیوں منع کر رہے ہو؟ محض اس وجہ سے کہ تم مسلمان. ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ یہ ساری باتیں آج آپ کے سامنے ہیں. میں کوئی سیاسی قسم کا آدمی نہیں ہوں، یاد رکھیے، اور نہ سیاست مجھے آتی ہے. سیدھی بات یہ، میں تو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ملک کیا ہے. اس ملک میں مسجدوں کی آبادی ہے. میں نے ایک تقریر کی تھی بابری مسجد کے گرنے کے بعد لکھنؤ میں، اور اس وقت میں نے ایک بات کہی تھی کہ آج مسجدوں کے گرانے والے، مسجدوں کے شہید کرنے والے، مسجدوں کو ڈھانے والے جو لوگ ہیں، ہم ان کو کسی ذات کے ساتھ، کسی مذہب کے ساتھ مخصوص نہیں کریں گے. کیوں؟ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. کیا مسجد کو گرانا دہشت گردی نہیں؟ اس کا الٹ جاؤ. اگر مسلمان کوئی مندر گراتا ہے تو اس مسلمان کو بھی ہم دہشت گرد کہیں گے. کیوں؟ مسجد اور مندر یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ہندوستانی ہیں. میں نے وہاں کہا کہ مسلمان مندروں کی حفاظت کریں اور ہندو مسجدوں کی حفاظت کریں. اس طرح ملک چلے گا.
اس طرح ملک آگے بڑھے گا۔ حضرت مولانا ارشد مدنی کیا کہتے ہیں کہ ملک کے اندر محبت اور پیار کی فضا قائم کرو، محبت کے اندر، ملک کے اندر محبت اور پیار کی فضا قائم کرو، دشمنی اور عداوت کو ترک کرو۔ آج یہ ماحول ہونا چاہیے ہمارے لیے۔ تو آج لوگ ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہ جلسہ، اس کا عنوان رکھا گیا تحفظ شریعت۔ میں ایک بات آپ کو سمجھاتا چلوں کہ تحفظ شریعت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم شریعت کی حفاظت تو اپنی جگہ کے اوپر ہے اور رہے گی۔ میں نے انشاءاللہ نہیں کہا، کیوں؟ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کیا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے اس کو نازل کیا، اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے۔ ایک وقت آنے والا ہے، ہو سکتا ہے آ جائے، اگر نہیں تو اللہ اس وقت کو نہ لائے، ہم وہ وقت نہ دیکھیں کہ حافظ قرآن سے محروم کیے جائیں۔ قرآن مجید آج پکار کے کہہ رہا ہے کہ اے ظلم کرنے والوں، آؤ اور آ کر کے ہمیں ختم کرو۔ دیکھو تم ختم ہو جاؤ گے مگر ہم نہیں ختم ہوں گے۔ میں پوری دنیا کو چیلنج دے کر کے کہہ رہا ہوں، پوری دنیا کے اندر یہ چیلنج ہے کہ دنیا میں جتنی مذہبی کتابیں ہیں سب سے زیادہ چھپنے والا، بکنے والا قرآن، سب سے زیادہ شائع ہونے والا قرآن۔ بے شک آج مسجدیں کم ہیں اور قرآن تراویح پڑھنے والے زیادہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن تو اللہ کی حفاظت میں ہے، قرآن اللہ کی حفاظت میں ہے، لیکن بددین، بد فطرت ہمیشہ سے اسلام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو جینے نہیں دینا چاہتے۔ فرانس میں ایک میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں یہ طے ہوگا کیا کہ دنیا سے مسلمانوں کو کیسے ختم کیا جائے، دنیا میں مسلمانوں کو کیسے مٹایا جائے۔ انتہائی خفیہ میٹنگ، سیکریٹ میٹنگ، مسلمان کیسے ختم ہوں۔ سارے لوگ اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ مدرسوں کو ختم کر دو اور تبلیغی جماعت کو ختم کر دو، اسلام خود بخود ختم ہو جائے، اسلام کی روح نکل جائے گی۔ اگر تبلیغی جماعت ختم ہو گئی یا مدرسے ختم ہو گئے تو یہ مدرسوں کو باقی رکھنا حکومت کا کام نہیں ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ اللہ اپنے نام کی خود حفاظت کرے گا، انشاءاللہ اللہ اپنے کام کی خود حفاظت کرے گا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ یکساں سول کوڈ بن گیا تو اسلام مٹ گیا، یکساں سول کوڈ بن گیا تو اسلام مٹ گیا۔ آج مسلمانوں کو ہریسمنٹ کیا جا رہا، مسلمانوں کو بزدل بنایا جا رہا ہے۔ مسلمان ہر وقت خوف میں رہیں، اور آثار تو ایسے لگ رہے ہیں کہ جو یہاں کے حکمراں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پورے ہندوستان کی پبلک جو ہے وہ غلام ہو جائے، جس طرح انگریزوں کے غلام تھے اسی طرح آج ان فرقہ پرستوں کے غلام ہو جائے، یہ چاہتے ہیں۔ لہذا ایسی صورت میں ہم کو اور آپ کو جانچنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا۔ بڑا اچھا عنوان ہے تحفظ شریعت، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سب مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، شریعت کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ یہ بتاؤ کب ظلم نہیں ہوا ہے؟ کون سا زمانہ ایسا ہے کہ ظلم نہیں ہوا؟ ہر زمانے میں ظلم ہوا ہے۔ اگر کوئی کہے حضرت آدم سے چلو تو ہم وہاں سے چلنے کے لیے تیار۔ حضرت آدم کے وقت سے خیر و شر کی لڑائی جاری، ہر زمانے میں، نمرود کے زمانے میں، فرعون کے زمانے میں، ہر زمانہ دیکھ لیجئے، ایک طرف خیر ہے اور ایک طرف شر ہے، اور ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا۔ مسلمان دہشت گرد ہے اور کوئی دہشت گرد نہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں
کہ تم دہشت گردی کو کسی مذہب کے ساتھ کیوں جوڑتے ہو؟ گاندھی کے قتل کرنے والے کون ہیں؟ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، ہم ہندو مذہب کے ساتھ اس کو نہیں جوڑیں گے، یہ اس کا اپنا فعل ہے، مذہب کا فعل نہیں۔ اسی طرح مسلمانوں میں اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، بات لمبی ہوگی، لہذا آئیے اسلام کا اصلی مقابلہ یہود و نصارہ سے، اسلام کا اصلی مقابلہ یہود و نصارہ سے ہے۔ میرے محترم علماء، باعزت علماء جو سب میری سرپرستی میرے پیچھے بیٹھ کر فرما رہے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں آپ بتائیے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ مقابلہ یہود و نصارہ کا ہے یا نہیں؟ بے شک سب سے زیادہ کفار مکہ سے جو مقابلہ ہوا ہے وہ لا علم ہیں، جاہل ہیں، وہ ہزاروں خدا ماننے کے لیے تیار، یہ تو اہل کتاب۔ لہذا قرآن کا مقابلہ، علمی مقابلہ ان لوگوں سے ہوا۔ یہود کیا چاہتے ہیں؟ اسلام مٹ جائے، اسلام ختم ہو جائے۔ اے یہودی ذہنیت کو پروان چڑھانے والوں، یہودی ذہنیت کے لیے کام کرنے والوں، کان کھول کر سن لو، کان کھول کر سن لو، جو تم کر رہے ہو یہی تمہارے ابا دادا کرتے ہوئے آئے۔ اسلام کو مٹا دو، اسلام کو ختم کر دو، قرآن چھین لو، مسائل چھین لو۔ ان کا پرسنل قانون، ان کا شخصی قانون ان کے لیے مخصوص نہ رہے، بلکہ سب کا قانون بن جائے۔ جو سب کا قانون وہ آپ کا قانون، سبحان اللہ۔ تو قرآن کیسے اترا؟ قرآن آج تک موجود ہے۔ یہ مسائل، یہ باتیں جو آج ہمارے سامنے آ رہی ہیں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں صاف لفظوں میں کہ یہ ان کے پرکھے بھی کہہ گئے، یہی کہہ گئے۔ پڑھو قرآن، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ نہیں راضی ہوں گے یہود و نصارہ، یہاں تک کہ اے پیغمبر یہ یہودی تمہیں یہودی بنا لیں، یہ نصارہ تمہیں نصرانی بنا لیں، تو یہ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کے متبع و پیروکار ماننے والے نہ ہو جائیں۔ حضرت اقدس حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی اس کے آگے لکھتے ہیں اور یہ محال ہے، لہذا اے یہودیوں، اے نصرانیوں، نبی کا تمہاری ملت کا قبول کرنا بھی محال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی تمہاری ملت کو قبول کر لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیا کہا تھا؟ اللہ کے آخری پیغمبر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال شروع میں مکے میں رہے، چین نہیں ہے، ستائے جا رہے ہیں، ہاں ستائے جا رہے ہیں۔ کیسے ستائے جا رہے ہیں اگر بیان کیا جائے تو سارا وقت اسی میں لگ جائے گا۔ نہ دن چین ہے نہ رات چین، ہر طرح سے ستائے جا رہے ہیں۔ کیا نبی تلوار اٹھائے ہوئے ہیں؟ جی نہیں، مالک نے منع کر دیا ہے کہ تلوار نہ اٹھانا، تلوار نہیں اٹھ رہی ہے۔ 13 سال تک ظلم کا شکار کون ہوا ہے؟ اللہ پاک کی قسم، کائنات ارضی میں، کائنات سماوی میں اللہ کا سب سے زیادہ چہیتا اگر کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ظلم سہ رہے ہیں، پریشانیاں برداشت کر رہے ہیں، کبھی سمیہ کو شہید ہوتے دیکھ رہے ہیں، کبھی بلال کو تڑپتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کبھی خباب کو دیکھتے ہوئے انگاروں پہ تڑپتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ عجیب کیفیت ہے، آہ کریں، چیخیں، چلائیں، نہیں یہ نہیں ہوگا۔
اے اللہ کے آخری پیغمبر، ہم آپ کے صدقے جائیں، ہم آپ کے قربان، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ میرے آقا کیا آپ کو برا نہیں لگ رہا ہے؟ آپ فرمائیں گے، آپ جواب دیں گے، ہاں ہمارا اللہ حاکم بھی ہے، ہمارا اللہ حکیم بھی ہے، ہمارے اللہ نے جو ہمیں حکم دیا وہ ہم کر رہے ہیں، سہتے رہیں گے تکلیف، برداشت کرتے رہیں گے تکلیف، کیا یہ نہیں ہو رہا ہے؟ سارے مکے میں کوئی ایک آدمی حضور یا صحابہ کے ہاتھوں مارا گیا ہو تو بتا دو۔ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے کہا اب آپ یہاں سے نکلیے، یہاں سے جائیے۔ یہ بہت آرزو رہتی ہے کہ ملک سے نکال دیں، جاؤ جاؤ یہاں سے، تم جاؤ، تم بدیشی ہو، یہاں سے نکلو، تم بدیشی ہو۔ بنارس کے پلیٹ فارم پر دھوپ میں مئی جون کے زمانے میں میں کھڑا ہوا ہوں اور بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں، ایک صاحب بیٹھے ہوئے کہ تمہیں نہیں بیٹھنے دیں گے، تم بدیشی ہو، تم بدیشی ہو۔ یہ آج کی بات نہیں ہے۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا۔ کیا کہا؟ یہ جو دشمن ہے کہہ رہے ہیں ہم تمہیں نکال دیں گے، نہیں رہنے دیں گے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر، یہ تمہیں نکال تو ضرور رہے ہیں، یہ تمہیں نکال تو ضرور رہے ہیں، لیکن یہ تمہارے نکل جانے کے بعد مکے میں ٹھہر نہیں پائیں گے، تھوڑے دنوں رکیں گے، اس کے بعد میں ان کو کبھی آنا نصیب نہیں ہوگا۔ لا يلبسون خلافك الا قلیلا، کہ آپ کے پیچھے یہ لوگ نہیں۔ آج مکہ ہے، دہشت گردوں کا داخلہ بند، آج مکہ ہے۔ کیوں؟ مکے میں ستایا گیا ہے، مکے میں مارا گیا ہے۔ اس وقت کوئی ایسا نہیں ہے صحابی جو اللہ کے پیغمبر سے شکایت کر رہا ہو، ظلم ہو رہا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا پتا ہے آپ کو؟ جب مکہ فتح ہوا، حضور علیہ السلام کے ساتھ صحابہ آئے ہوئے اور اچھی خاصی تعداد ہے، پہاڑوں پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹکے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں۔ جب رات میں چولہے جل رہے ہیں کھانا پکانے کے لیے تو سب طرف روشنی روشنی اندھیرے میں نظر آ رہی ہے۔ دیکھا کیا ہوگا، ہوش حواس اڑ گئے، ہوش حواس اڑ گئے۔ نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ ان کے حوصلے پست ہو گئے، اور صبح مکے میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ لو وہ پھر آ گئے جن کو نکالا تھا، جو یہاں سے گئے تھے پھر آ گئے، اب آج تو چن چن کے مارے جائیں گے۔ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو سفیان حضرت کے روبرو کھڑے ہوئے اور یوں عرض کر رہے ہیں، آج تو مکے میں خون بہے گا، آج مکے میں کوئی ایک بھی مکے میں رہنے والا سلامت نہیں رہے گا، آج آپ کی تلوار کی زد میں سب آ جائیں گے۔ میرے آقا سلام ہو آپ کی محبت پر، سلام ہو آپ کی مروت پر، اور سلام ہو آپ کی رحمت پر۔ آپ نے ابو سفیان کی طرف دیکھا، اللہ اللہ کس نگاہ سے دیکھا ہوگا۔ ابو سفیان نے کہا آج مکے میں خون بہے گا۔ آقا فرماتے کیا کہہ رہے ہو؟ من دخل دار ابی سفیان کان آمنا۔ اس کے کہنے کے لیے بھی اللہ رب العزت والجلال کی قسم حوصلہ ہونا چاہیے۔ حضور دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ ابو سفیان تمہارے گھر میں جو چلا جائے گا اس پر تلوار نہیں اٹھے گی۔ من دخل دار ابی سفیان کان آمنا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ابو سفیان کے گھر میں جو چلا گیا اس کو امن مل گیا۔ ابو سفیان کو ہمت ہوئی اور یوں عرض کیا کہ مکہ پورا شہر ہے،
میرے گھر میں کتنے آدمی جا پائیں گے؟ آپ امن انہی کو دیں گے جو میرے گھر میں جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اچھا من دخل البیت فہو آمن، جو مجھے دیکھ کے تلوار رکھ دے، جو بیت اللہ شریف کے اندر چلا جائے اس کے لیے امن۔ کہا بیت اللہ شریف میں بھی نہیں جا پائیں گے سب لوگ، پھر امن کیسے ملے گا؟ آپ نے فرمایا من القی السلاح فہو آمن، جو مجھے دیکھ کے تلوار رکھ دے اس کے لیے امن ہے۔ اللہ کے پیغمبر بدلہ ان سے نہیں لے رہے جنہوں نے نکالا، جنہوں نے ستایا۔ یہ ہیں مسلمان، اور مسلمانوں کی صحیح تصویر جو میں عرض کر رہا ہوں کہ مسلمان کسی کا گھر اجاڑنے نہیں آیا ہے، گھر بسانے آیا، چراغ بجھانے نہیں آیا ہے، چراغ جلانے آیا، کھانا چھیننے نہیں آیا ہے، کھانا کھلانے آیا ہے، غریب بنانے نہیں آیا ہے، پیسہ دینے آیا۔ میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں، جو مفتی صاحبان بیٹھے ہیں، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میرے زبان پکڑیں اور کہیں کہ تو غلط کہہ رہا ہے۔ اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں، ہمارا پیٹ بھر رہا ہے، اور ہمارا پڑوسی برابر میں بھوکا ہے اور وہ غیر مسلم ہے، بتائیے ہمارے لیے کھانا جائز ہے یا اپنے غیر مسلم پڑوسی کو بھی کھانا کھلانا ضروری ہے؟ اس وقت ہم کو اپنے غیر مسلم بھائی کو کھانا کھلانا ضروری ہے۔ یہ کہاں سے ملا؟ اسلام سے ملا۔ دشمنوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، دشمنوں کے ساتھ نیکی کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں، میں درمیان میں اس طرف متوجہ ہو گیا۔ ہجرت فرما کر مدینے پہنچے ہیں، اور مدینہ منورہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ آپ پہنچنے کے بعد فرما رہے ہیں نکالو یہودیوں کو مدینہ پاک سے، ان کو یہاں سے بھگاؤ۔ حکم ہوا آقا کا، یہودی مدینے سے نکالے گئے۔ لیکن یاد رکھیے یہودی بڑے ضدی ہوتے ہیں، جو ضدی ہو وہ یہودی کا تابعدار۔ یہودی بڑے اڑیل ہوتے ہیں، جو اڑیل ہو وہ یہودیوں کا نام لیوا اور تابعدار ہے۔ اسی طرح اگر میں کہہ دوں جو وعدہ خلاف ہو وہ یہودیوں کا متوالا ہے، اس لیے کہ قرآن میں یہودیوں کو وعدہ خلاف بتایا گیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو ان کی فطرت تھی، عہد کیا، وعدہ کیا، توڑ دیا۔ وعدہ توڑنا ان کی فطرت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہندوستان میں یہودیوں کے لیے کام کیا جا رہا ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ بیچا جائے؟ مدینے سے یہودیوں کو نکالا گیا ان کی قیادیوں کی وجہ سے، ان کی بدماشیوں کی وجہ سے، اور ان کے نفاق کی بنیاد نکالے گئے مدینے سے۔ لیکن میں نے آپ سے کہا تھا چھچوندر بہت دیر میں مرتی ہے۔ چھچوندر معمولی چوٹ سے نہیں مرتی ہے۔ یہودی نکل تو گئے دیکھنے میں، لیکن ادھر ادھر یہ سب بسے رہے اور موقع کی تلاش میں رہے۔ حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں خاموش، حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں خاموش، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے کروٹ بدلی اور جھانک کے دیکھا کہ اب ذرا سا کچھ موقع مل سکتا ہے، لہٰذا پھر یہ اپنی قیادیوں میں آگے بڑھے، اور حضرت عثمان کو شہید کروانے میں سب سے آگے یہی فتنہ پرور۔ شہید ہوئے حضرت عثمان، دیکھیے کام ہو رہا ہے۔ حضرت عثمان شہید ہو گئے، پھر حضرت علی کو شہید کروایا انہوں نے، پھر حضرت حسن کی باری آئی، پھر اسی طرح حضرت حسین کی باری آئی۔ تفصیلات میں جانے کا یہ وقت نہیں، میں آپ کو صرف اشارے بتا رہا ہوں کہ یہودیوں کو نکالا گیا پہلی مرتبہ مدینے سے۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں اور ایک بات ہوئی، وہ یہ کہ ان کو مدینے سے نکالنے کے لیے حضور نے حکم دیا تھا۔ فاروق اعظم کھڑے ہوئے، ابھی مولانا انوار صاحب نے ایک بات کہی ہے، اطالیق امت،
فاروق اعظم نباز انسانیت کی نبض دیکھنے والے فاروق اعظم ہیں۔ کون فاروق اعظم؟ جن کی تائید اللہ نے قرآن میں کی۔ کون فاروق اعظم؟ جن کے نام سے شیطان بھاگتا۔ کون فاروق اعظم؟ جن کو دعائیں کر کر کے اللہ کے پیغمبر نے اللہ سے مانگا ہے، وہ فاروق اعظم۔ انہوں نے کیا کہا کہ حضور نے مدینہ سے نکالا تھا ان یہودیوں کو جزیرت العرب سے نکالو۔ چنانچہ جزیرت العرب سے نکالا گیا۔ قرآن پڑھو، کیا لکھا ہے؟ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر۔ پہلی مرتبہ فاروق اعظم، پہلی مرتبہ حضور نے نکالا یہودیوں کو مدینے سے۔ یہ پہلی مرتبہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ حضرت مولانا مستقیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے کئے حج کیے ہیں، 2-4 تو کیے ہی ہوں گے۔ بمبئی کے ماشاءاللہ ایک ذمہ دار علماء میں سے ہیں۔ ان سے میں کہوں جب آپ حج کرنے گئے تھے تو یہ کہیں گے کب؟ پہلی مرتبہ یا دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ؟ اگر کسی نے حج کیا ہے تو جب میں حج پر گیا تھا تو یہ واقعہ ہوا، اور اگر کسی نے حج کیا تو یہ کہے گا جب میں پہلی مرتبہ حج کرنے گیا۔ یہ مرتبہ کہاں سے لگا؟ یہ مرتبہ اس بات سے لگا کہ پہلی مرتبہ کہا تو لہذا پتہ چلا کہ دوسری مرتبہ بھی حج کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا حضور کے لیے کہ پہلی مرتبہ ان کو نکالا یہودیوں کو، کہاں سے؟ مدینے سے، لہذا پتہ چلا کہ دوسری مرتبہ بھی یہ واقعہ پیش آئے گا۔ اگر مرتبہ کا اول الحشر نہ ہوتا تو یہ مطلب نہ معلوم ہوتے۔ لہذا قرآن سے ثابت ہے فاروق اعظم کا مدینے سے نہیں بلکہ جزیرت العرب سے نکلوانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جزیرت العرب سے نکلوانا۔ جب صدام حسین نے عراق میں کانفرنس کی تھی، اب سے تقریباً 30 سال پہلے، یہودیوں کے خلاف، تو 2, 3, 4 منٹ 5 منٹ مجھے بھی کچھ کہنے کا موقع ملا تھا، تو میں نے وہاں یہی کہا تھا کہ اول حشر حضور کے زمانے میں ہوا اور ثانی حشر فاروق اعظم کے زمانے میں ہوا، اور ثالث حشر صدام حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا ان کے زمانے میں ہوگا۔ پورا عرب کھڑا ہو گیا۔ جب قرآن کی یہ آیت ہم نے پڑھی تو بہت سارے لوگوں نے کہا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ قرآن میں یہ مضمون بھی موجود۔ ہم نے کہا صراحت کے ساتھ موجود ہے، دیکھ لیجئے۔ پھر ایک شعر بھی میں نے ان کو سنایا، توکل علی رب الخلائق کلہا، توکل علی رب الخلائق کلہا سیاتیک نصر اللہ بالفتح کاملا۔ لیکن نظر لگ گئی، بے ایمانوں کی بے ایمانی سامنے آئی، دہشت گردوں کی دہشت گردی سامنے آئی، چاہے وہ امریکہ ہو یا برطانیہ یا جو بھی ہو، وہ سامنے آ کر کے صدام حسین جیسے اسلام کے سپوت کو ہماری نگاہوں سے اوجھل کیا۔ لیکن یاد رکھو اس کے باوجود تم اسلام کو نہ مٹا پاؤ۔ اسلام نہیں مٹے گا، اسلام نہیں ختم ہوگا۔ یہودیوں نے ٹھانی کہ کیا کریں، کیسے مسلمانوں کو برباد کریں، کیسے مسلمان۔ ابھی مولانا انوار بیان کر رہے تھے، میں ملا رہا ہوں اپنی تقریر کو ان کی تقریر سے۔ ان کا اسلام کو قرآن نہیں ختم کر پائیں گے، اسلام کو مٹانے کے لیے حدیث نہیں مٹا پائیں گے۔ کہا جتنی حدیثیں ہیں تمام کی تمام حدیثیں صحابہ کے واسطے سے آئی ہیں، لہذا صحابہ کو مٹا دو، خود بخود قرآن حدیث مٹ جائے گی۔ صحابہ کو مجروح کر دو، جب قرآن کے راوی غلط ہو جائیں گے تو قرآن کو کون مانے؟ میرے بھائی غور کرنا ہے کہ آج ہم کس دور سے گزر رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ ہم کو اور آپ کو یہ سوچنا پڑے گا۔ یہودیوں نے اسلام کے خلاف جو محاذ بنایا ہے، اسلام کے خلاف جو کارروائیاں کی ہیں، وہ تمہارے سامنے ہیں۔ اگر ان کی تفصیلات میں جایا جائے گا تو بہت وقت لگے گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے وعدہ کیا،
اور کیا کہا؟ یہ نہ کہو کہ ہم مصیبت میں ہیں. آج ہم کہتے اس اسٹیج سے کہتے ہیں, جمعیت علماء کے اسٹیج سے کہتے ہیں, اور مسلمانوں کے اسٹیج سے کہتے ہیں, اور انشاءاللہ مرتے وقت تک کہیں گے کہ جلیں گے ہم تو جل جائے گا سارا گلستاں مالی, جلیں گے ہم تو جل جائے گا سارا گلستاں مالی. سمجھ مت, صحن گلشن میں میرا ہی آشیانہ ہے. اگر ہم ختم ہوں گے تو پھر ہندوستان میں کچھ بھی نہیں رہے گا. کیوں؟ اللہ نے اپنا نام لینے والوں کو وجہ قرار کائنات فرمایا. بے شک بے شک. جب اللہ کا نام لیا جائے گا تو دھوپ نکلے گی, سورج نکلے گا, چاند نظر آئے گا, ستارے نظر آئیں گے, آسمان نظر آئے گا. اور اگر اللہ کا نام بند ہو جائے گا تو اندھیرا اندھیرا ہو جائے گا, کوئی نہیں نظر آئے گا. ایک سانس لینے والا پرندہ بھی نظر نہیں آئے گا, ایک چیٹی اور ایک چیٹا بھی نظر نہیں آئے گا, ایک مچھر اور مچھر سے چھوٹا کوئی کیڑا بھی نظر نہیں آئے. یہ عالم باقی ہے, اللہ کے نام پر باقی ہے. سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ. آج اگر اللہ کا نام مٹ جائے گا, یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے کہ یکساں سول کوڈ اور مسلمانوں کا قانون شریعت, مسلمانوں کا شخصی قانون اور ہندوؤں کا شخصی قانون اور سکھوں کا شخصی قانون, یہ سب آپ دفن کر دیں گے. سن لو, اگر آج ایک ہندو مارا جاتا ہے تو ہم نہیں کہیں گے کہ ہندو مارا گیا, ہم کہیں گے ہندوستانی مارا گیا. بے شک. اگر آج ایک مسلمان مارا جاتا ہے تو ہم نہیں کہیں گے کہ مسلمان مارا گیا, بلکہ ہندوستانی مارا گیا. تم قانون کو بدل رہے ہو, تم بدل جاؤ گے. میں نے کہا تھا دارالعلوم دیوبند میں دہشت گردی مخالف کانفرنس میں کہ اگر ہم مٹیں گے تو پھر لال قلعے کی لالی بھی مٹ جائے گی اور وائٹ ہاؤس کی سفیدی بھی مٹ جائے گی. کچھ نہیں رہے گا دنیا میں, کچھ بھی سلامت نہیں رہے گا. یاد نہیں ہے 313 کے نہتے لشکر کھڑے ہوئے ہیں, 313. تلواریں نہیں ہیں, زرہ نہیں ہے, بختر نہیں ہے, بھالے نہیں ہیں, برچھی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے ان کے سامنے, کچھ نہیں ہے ان کے سامنے. ان کے سامنے لکڑیاں ہاتھ میں لیے ہوئے, روزے کی حالت میں ہیں, اور پیر میں جوتے بھی نہیں ہیں, چتھڑے لپیٹے ہوئے. عجیب حالت ہے, عجیب کیفیت ہے. اللہ کے پیغمبر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. کیا ہوا؟ حضور دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ ان کو بچا لے, اے اللہ ان کو بچا لے. یہ نہیں کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں بڑے ناز سے کہہ رہے ہیں. صحابہ, بدری صحابہ جو بدر میں تھے, وہ صحابہ حضور کے ساتھ ہیں, اور حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم ان شئت لن تعبد, یہ تو بخاری کے الفاظ. اور اللہم ان تہلک هذه العصابة لن تعبد على وجه الارض ابدا. اے اللہ اگر یہ ختم ہو گئے تو پھر روئے زمین پر تیرا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہے گا. کیا مطلب ہے؟ اگر یہ ختم ہو گئے تو قیامت آ گئی. لہذا وجہ قرار کائنات صحابہ اکرام ہیں اور صحابہ اکرام کے ماننے والے. لیکن مسلمانوں, بس آخری حصہ سنا رہا ہوں آپ کو, آخری بات کہہ رہا ہوں. یہ کانفرنسوں سے کام چلنے والا نہیں. اچھی طرح سن لیجئے. ہم نے کنونشن کر دیا. کنونشن بڑی چیز ہوتی ہے, کانفرنس چھوٹی چیز ہوتی ہے. کاہے کے لیے؟ ملت کی حفاظت, قرآن کی حفاظت, شریعت کی حفاظت. بلا ریب, بلا شک, بہت اچھی بات, بہت اچھی. لیکن صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے. ہمیں آپ بتائیے کتنے فیصدی مسلمان سچ مچ مسلمان؟ اللہ کی مدد تو مسلمانوں کے لیے ہے. کہاں گئے وہ مسلمان
جو تہجد کا وقت بھی نہیں پوچھتے کب سے کب تک ہے. حضور نے فرمایا رات میں پڑھو، تو ساری رات وہ تہجد میں کھڑے ہوئے ہیں. یہ کون ہے؟ ساری رات تہجد، 1 سال تک پوری رات جاگے. اور پھر اللہ کو خود ترس آیا، کتنے شان سے فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. اے پیغمبر آپ کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے، اللہ جانتا ہے کہ آپ رات کے خاص حصے میں کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک جماعت بھی ہوتی ہے صحابہ اکرام. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ماننے والے مسلمان کہاں ہیں؟ اگر آج کوئی بات کہہ دے، حضرت عبداللہ ابن عمر کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہے نہیں سنا ہے کہ چھینک آئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. منع کیا ان کو، حضرت عبداللہ ابن عمر نے منع کیا، اور جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ مان بھی گئے. آج اگر کسی غلط بات کو ہم منع کریں تو کتنے لوگ ماننے کے لیے تیار ہیں، مذاق اڑانے کے لیے سب تیار ہیں، تفریح کرنے کے لیے سب تیار ہیں. سچ بتاؤ مسلمانوں، کتنے گھروں سے قرآن کی آواز آتی ہے اور کتنے مسلمانوں کے گھر میں ناچ اور گانا ہوتا ہے، اور ناچ اور گانے کی آواز آتی ہے یا نہیں آتی ہے بتاؤ؟ آج مسلمانوں کی لڑکیاں سڑک کے اوپر ڈانس کرتی ہیں بارات میں یا نہیں کرتی؟ پھر کیا مدد ان کے لیے آئے گی؟ سچ بتاؤ. اللہ انتقام نہیں لے رہا، اللہ انتقام نہیں لے رہا ہے، لیکن مدد کے آنے میں دیر ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو ویسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. ہمارے اوپر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے، کاہے کے لیے؟ نماز پڑھنے والے پہ عذاب ہے، حلال کھانے والے پہ عذاب ہے؟ نہیں، نماز کی طرف توجہ، حلال کی طرف رغبت، یہ ہے تحفظ شریعت. حلال کی طرف رغبت، طلاق کو کھلواڑ نہ بناؤ. طلاق بے شک 3 طلاق ہیں، لیکن 3 طلاق کو یکبارگی استعمال کرنا، جب 1 مرتبہ سے کام چل جاتا ہے، 2 مرتبہ سے کام چل جاتا ہے، بہت مجبوری ہو اور کوئی آدمی دینا چاہے، ہو جائے گی طلاق. لیکن آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ آج دین پر، اچھا چھوٹی سی بات، کتنے ہمارے بھائی کتنے بہنیں ایسی ہیں، کتنے بھائی ایسے ہیں، کتنی بہنیں، کتنی لڑکیاں جو باقاعدہ پلیٹ کو کھانے کے بعد صاف کرتے. آپ کہیے گا یہ تو معمولی بات ہے، ہاں بس اسی چیز نے تو ہمیں برباد کیا، یہ تو معمولی بات ہے. دین کی کوئی بات معمولی نہیں ہے، میرے آقا کی کوئی سنت معمولی نہیں، میرے آقا کا کوئی طریقہ معمولی نہیں ہے. آقا کی جو بات ہے وہ اپنی جگہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہے. اگر نہ یقین ہو تو صحابہ سے پوچھ لو، ان سے بڑا معتبر کوئی گواہ نہیں. لقمہ گر گیا، بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، زمین پہ بیٹھ کے یا جھک کر کے وہی گرا ہوا لقمہ اٹھا رہے ہیں. لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ یہاں سارے کے سارے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، تم توہین کر رہے ہو دربار کی. تم مسکرائے، اور کیسی عجیب ان کی مسکراہٹ ہوگی. وہ ہنسے اور کہنے لگے ان احمقوں کی وجہ سے ہم اپنے آقا کی سنت چھوڑ دیں؟ یہ نہیں ہو پائے گا. آقا کی سنت ہمارے کلیجے سے رہے گی، ان بیوقوفوں کی وجہ سے ہم حضور کی سنت چھوڑ دیں؟ مسلمانوں، آج دین پر کتنا ہمیں قائم رہنا، اس کا فیصلہ جس دن اچھا ہو جائے گا اور جس دن پورا عمل ہو جائے گا، اللہ کی نصرت آنکھوں سے نظر آئی. آج
اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اگر ہمارے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے تو اللہ اس کا انتقام لیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ سامنے ہمارا ظلم رائے گا نہیں جاتا ہے، اللہ انتقام لے رہا ہے، ہمارے ظلم کا بدلہ لے رہا ہے ہمارا مالک۔ اور اگر ہم سچ مچ نمازی بن جائیں، کیوں بھائی، بمبئی کی بات لے لیجئے، یہاں تو مسجدیں بہت زیادہ ہیں، بہت کم ہیں، مسجدیں بہت کم ہیں، مسلمانوں نے نماز پڑھنے کے لیے جماعت خانے بنا رکھے ہیں، ٹھیک ہے، ایسی کوئی جگہ منتخب کرو جہاں بہت مسجدیں ہیں اور وہاں مسلمانوں کی تعداد زیادہ نہیں ہے، اگر 90% اور 80% وہاں نمازی آ جائیں، میں سچ آپ سے کہتا ہوں کوئی مسجد ایسی نہ ہو کہ جس میں جگہ ہو نماز پڑھنے والوں کے لیے، پوری مسجد لبالب ہو جائے گی، بھر جائے۔ آج کہاں گئے وہ نمازی؟ کالے بلے باندھنے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا، شریعت کا تحفظ کریں گے اور بائیکاٹ کریں گے کرنے والوں کا، جو لوگ اس کے اندر گڑبڑ کر رہے ہیں، چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، ان کا بائیکاٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے یہ جذبہ، لیکن یاد رکھو یہی مسئلے کا حل نہیں، ہم کو سب کو مسلمان بننا ہے، صحیح معنی میں مسلمان بننا ہے۔ ایک دن حضرت مولانا اسعد مدنی رحمت اللہ علیہ مجھ سے فرمایا، میں اس وقت بھی حضرت کے زمانے میں بھی جنرل سیکریٹری ناظم عمومی تھا، فرمایا کہ اصلاح معاشرے کے اصول تیار کرو۔ میں نے 10-12 اصول لکھے، حضرت کو دکھلائے، کہلے بھائی اس میں نماز تو لکھا نہیں تم نے نماز کو۔ اب میں اپنی جگہ پہ سوچ رہا ہوں، اب سے تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہے کہ اللہ نماز کو کیوں بڑھا رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ تم اپنے دادا کو بھول گئے۔ وہ مراد آباد کے جمعیت کے اجلاس میں آئے، امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی، حضرت مدنی نے ان کو بلایا اور انہوں نے صرف نماز پرواز کہا اور کہا اگر کسی کی نماز اچھی ہو جائے گی تو پورا دین اچھا ہو جائے گا۔ سچ بتاؤ کتنے لوگ نماز پڑھنے والے؟ صحیح معنی میں بہت، بمبئی کے مسلمان اس میں بہت آگے ہیں۔ بے شک آپ صحیح زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ پاک آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے، آپ کی عزت میں برکت عطا فرمائے، لیکن کیا سب مسلمان زکوٰۃ دے رہے ہیں؟ زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں معلوم، اور اگر کہا جائے زکوٰۃ کا کوئی مسئلہ بتائے تو کہتے مولانا خشک تقریر کر رہے ہیں۔ کتنے مسلمان سود کھا رہے ہیں، کتنے مسلمان سود لے رہے ہیں اور سود دے رہے ہیں۔ کبھی فرصت میں سن لینا، بڑی ہے داستان میری، میں کہہ رہا تھا کہ میں صرف اشارے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اے مسلمانوں صحیح معنی میں مسلمان بنو تو اللہ کی طرف سے دین کی حفاظت کے لیے پورے محافظ نظر آئیں گے۔ خانہ کعبہ جو ایک بے بول کی عمارت ہے، لیکن اللہ اس کو بھی بول دے گا۔ حجر اسود جو بظاہر بے بول کا پتھر ہے، اللہ اس کو بھی بول دے گا۔ اس کو گرانے کے لیے جب ابرہہ آیا ہاتھی لے کر کے، تو کیا ہوا؟ عبد المطلب اسی دن ان کے اونٹ چوری ہو گئے، کھو گئے، ڈھونڈنے کے لیے پہنچ گئے جہاں ابرہہ کا لشکر تھا، وہاں پہنچ گئے، میرے اونٹ تو نہیں آئے۔ کہا ہاں تمہارے اونٹ ہمارے پاس ہے، مگر تم بڑے احمق آدمی ہو، تم اپنے اونٹوں کے چکر میں ہم تمہارا کعبہ گرانے آئے۔ کہا سنو، میں اونٹوں کا مالک ہوں، لہذا اونٹ ڈھونڈنے آیا ہوں، جو کعبے کا مالک ہے وہ کعبے کی خود حفاظت کرے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ کعبے کی خود حفاظت کرے گا۔ ان للبیت ربا یحمیہ، بیت اللہ کا رب ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ تو لہذا مسلمانوں آج ہم تم سے نہ کہیں، سچ بتاؤ آج ہم تم سے کہہ رہے ہیں، کون ہے جو ناموس رسالت سے ٹکرائے؟ کون ہے جو تحفظ ناموس صحابہ سے ٹکرائے؟ کون ہے جو قرآن کی عظمتوں سے ٹکرائے؟ کون ہے جو حدیث سے ٹکرائے؟ جو ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، لیکن ہم صحیح معنی میں قرآن پڑھنے والے بن جائیں۔
صحیح معنی میں ہم قرآن پڑھنے والے اسی کو اللہ کہہ رہا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ وہ وقت یاد کرو جب اے پیغمبر تمہیں قتل کرنے والے بھی تھے، رائے کر رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں ان کو قتل کر دیں، ان کو شہر سے بھگا دیں، ان کو قید خانے میں ڈال دیں۔ یہ تو عاجز کیے ہوئے ہیں، سارے خداؤں کی نفی کر کے ایک خدا کی عبادت کروانا چاہتے ہیں، پھر ان بتوں کا کیا ہوگا؟ کیسے کام چلے گا؟ اللہ کہہ رہا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ اپنی قیادیوں مکاریوں میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ اپنی تدبیر فرما رہا ہے، اور اللہ سے بہتر تدبیر فرمانے والا کون ہے؟ اے مسلمانوں کان کھول کے سن لو، اور جہاں جہاں تک آواز جائے یہ بات سب کے کانوں میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ اپنا کام کر رہے ہیں، کرنے دو، اللہ اپنا کام کر رہا ہے۔ اللہ سے کون لڑنے کے لیے دانت رکھتا ہے، ہاتھ رکھتا ہے، پیر رکھتا ہے؟ کس کے پاس؟ اللہ کو اڑانے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے میزائل۔ آج تم اپنا سڑا منہ سوندا کر رہے ہو، یہودیوں کے ساتھ ملے ہوئے یہ ایرانی اور ایرانی ذہن رکھنے والے تمام وہ لوگ کہ جو کعبے میں حکومت کے خواب دیکھ رہے ہیں جیسے خمینی تھے، کعبے میں حکومت، مدینے میں حکومت کے خواب، تم نے میزائل داغا، راستے میں وہ میزائل ختم کر دیا گیا۔ اگر سعودی فوج نہ بھی ہوتی تو بھی اللہ کعبے کا خود محافظ ہے، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ ہم مسلمان بنے، واقعی شریعت والے بنے، تب تو شریعت کی حفاظت کریں گے۔ میں روپے کی حفاظت کر رہا ہوں، میاں آپ کی تو جیب خالی ہے، آپ کاہے کی حفاظت کر رہے ہیں؟ ایک آدمی آ کے برابر کھڑا، ہٹو کہیں تم جیب نہ کاٹ لو۔ میاں آپ کی جیب کے اندر تو 2-4 بھنگے پڑے ہوئے ہیں، بوٹ پڑا ہوا ہے، آپ جلسے سے اٹھ کے آئے ہیں، آپ کی جیب میں کچھ ہے ہی نہیں تو آپ حفاظت کا ہے، کچھ ہو تو اس سے حفاظت کرو۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شریعت کو تار ہم خود کر رہے ہیں؟ اگر ہم خود کر رہے ہیں تو ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں میں 2 منٹ میں نے زیادہ بیان کیے، انہوں نے 10 بجنے میں 5 منٹ پہلے کا آرڈر دیا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ محترم حضرات 1 منٹ، حضرت بیٹھیں، آپ بیٹھیں، دعا آپ کو ہی کرانی ہے۔ یہ انجمن کا اجلاس جس کا آج دوسرا دن ہے، صدر انجمن مولانا زین الدین خان صاحب کی صدارت میں اجلاس رواں دواں ہے۔ الحمدللہ آج دوسرا دن بخیر و عافیت تکمیل کو پہنچا۔ کل آئندہ انشاءاللہ مولانا سلمان بجنوری صاحب استاد حدیث دارالعلوم دیوبند اور جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا محمود مدنی صاحب انشاءاللہ ان کے خطابات ہوں گے، اور مشہور شاعر اسلام قاری احسان محسن صاحب بھی کل اسٹیج کی زینت ہوں گے۔ مفتی سعید الرحمان صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی کیا؟ دیکھیے، جیسا کہ اعلان کیا گیا کہ مسلم پرسنل لا کی دستخطی مہم ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ آپ حضرات نے کافی حصہ لیا ہوگا، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ابھی بہت سے مقامات تک ہم نہیں پہنچ سکے۔ اسٹیج پر وہ فارم موجود ہیں، بہنوں کے پاس بھی وہ فارم بھجوا دیے گئے ہیں۔ آپ سب حضرات جاتے ہوئے آج فارم لے کر جائیے، کل لا کر جمع کر دیجیے، اور اس کے بعد دارالعلوم امدادیہ مولانا محمود صاحب دریابادی ان لوگوں سے آپ رابطہ رکھیں گے۔ اس مہم کو جاری رکھیے، ابھی کام بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ جی، جن کتابوں کا اعلان مولانا عبدالباسط صاحب نے کیا تھا، عبدالباسط صاحب نے تفسیر ہے اس میں اختصار سے عرض کر رہا ہوں دوستو۔ 150 روپے جو ہم چائے اور پان میں خرچ کر دیتے ہیں، کم از کم اتنا پیسہ دینی کتابوں کے خریدنے میں لگائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ یہ کتابیں روز روز نہیں ملا کرتی، مخصوص عنوان کے تحت کم سے کم قیمت میں کتابیں اور CDs فراہم کی گئی ہیں۔ گیٹ کے نکلتے ہوئے دونوں جانب دکانیں لگی ہوئی ہیں، کتابوں کو لیجئے، CDs کو لیجئے، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ادب و احترام کے ساتھ بیٹھیے۔ ہمارے آج کے مقرر خصوصی حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی مدظ اللہ العالی کی دعا پر مجلس کا اختتام ہوگا۔ ادب کے ساتھ بیٹھ جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر آمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین آمین ہم کو نیکیوں کی توفیق نصیب فرما دے۔ آمین اے اللہ ہماری شریعت کی حفاظت فرما اور ہم میں سے ہر شخص شریعت کا سچ مچ نمائندہ بن جائے۔ آمین اے اللہ اپنے کرم سے اس سلسلے میں جو جو محنتیں جہاں جہاں بھی جس انداز سے ہو رہی ہیں، اے اللہ ان سب کو قبول فرما لے۔ آمین آمین اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو نمازی بنا دے۔ آمین اے اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے والا تلاوت کرنے والا بنا دے۔ آمین اے اللہ اپنے کرم سے پڑوسیوں کا حق ادا کرنے والا بنا دے۔ آمین ماں باپ کی عزت اور احترام کرنے والا اور ماں باپ کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے۔ آمین اے اللہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہم کو تعلیم عطا فرما، آمین قرآن عطا فرما، حدیث عطا فرما، دین عطا فرما، دنیا کا علم عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں میں پائلٹ بن کے تیار ہوں، مسلمانوں میں بڑے بڑے کمشنر بن کے تیار ہوں، اور اے اللہ تعصب کو، برائی کو ہمارے ملک سے دور کر دے۔ آمین ہندوؤں مسلمانوں میں، سکھوں میں، عیسائیوں میں جتنے ہمارے ملک کے باسی ہیں، اے اللہ ان سب کے دلوں کے اندر آپس میں میل محبت کی فضا قائم فرما۔ آمین اے اللہ بری بات سے، برے کام سے، نفس اور شیطان کے دھوکے سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ وہ علماء اکرام جو یہاں اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما، اور جو یہاں نہیں ہیں، بڑے بڑے ہمارے مدارس ہیں، اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما۔ دین کا کام جماعت کی شکل میں جو چل رہا ہے، اے اللہ اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جماعت کے کاموں کو آگے بڑھا۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس کی نصرت فرما، اس کی مدد فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا